قرآن سمجھنا بھی چاہیے. قرآن نے صرف تقویٰ پہ نہیں چھوڑا ہے، فتووں کو بھی آگے بڑھایا ہے. ایک شخص اپنی حد تک تقویٰ کر سکتا ہے اور وہ کہے کہ بھئی کوئی کچھ نہیں کہے گا ہمیں. اللہ اکبر. 150 ہجری میں مہدی عباسی کی حکومت تھی. مولوی صاحبان بات سنیں. اور یہاں اسلامی وفود آئے تھے سندھ میں، اور انہوں نے بہترین تبلیغ کی. لیکن پتہ چلا کہ مسلمانوں کے ساتھ مسلسل ظلم ہو رہا ہے اور مسلسل پیٹا جا رہا ہے. تو مہدی عباسی نے اعلان کیا اور محدثین اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ ہم جا رہے ہیں جہاد کے لیے. وہ ربیع بن سبی اول من جمع الاحادیث، جس نے احادیث جمع کی ہے، بصرہ میں، ابن جریج نے مکہ میں، مالک نے مدینہ میں، اور سفیان نے کوفہ میں، اوزائی نے شام میں. یہ ربیع بن سبی ترمذی اول میں 2 جگہ اور ترمذی ثانی میں 4 جگہ اس کی حدیثیں موجود ہے. یہ ربیع بن سبی بھی اس 2200 مسلمان مجاہد آئے تھے ان میں شامل تھے، بلکہ ان کے استاذ بھی ساتھ آئے تھے. کسی زمانے میں یہاں گجو میں استاذ کی بھی ان کے پیچھے قبر تھی. ہم جاتے تھے وہاں گھوڑے کی تصویر بنی ہوئی تھی قبر پہ. یہ علامت تھی کہ یہ مجاہدین کی قبر ہے. مورخین کہتے ہیں کہ جتنے کفار لڑنے آئے قتل ہو گئے اور جتنے نہیں آئے ہیں سب مسلمان ہو گئے. کچھ دن جب گزر گئے تو مسلمانوں نے ربیع بن سبی سے کہا کہ حضرت جی اور علاقوں کے ہندو تیاری کر رہے ہیں ہمیں مارنے. حضرت فرماتے آرام سے رہو، کوئی مارنے نہیں آئے گا، آئے گا تو دیکھا جائے گا. وہ کوئی چیز تھی، وہ یہ کچھ نہیں، اپنے کام سے کام رکھو. چنانچہ وہ زمانہ آیا کہ ایک جہاز سمندری اسلحہ سے لیس، لڑاکوں سے لیس، یہ کراچی کا نام دیبل تھا اور اس سے متصل وہ شہر ہے اس کا نام اربل ہے. عرب مورخوں نے غلطی سے، ذہبی نے، ابن حجر نے اربد لکھا، اربد نہیں، یہ اربل ہے. آج کل اس کا نام گجو ہے. لوگوں نے کہا حضرت یہ جہاز دیکھو، یہ کیا کیا ہتھیار ہے، کتنے لوگ ہیں، یہ یہاں آ جائیں گے، ہمیں کون بچائے گا ان سے. کہتے ہیں کہ حضرت نے ایسا دیکھا اور دیکھتے ہیں کہ اللہم امسکہ، خدا اس کشتی کو روک لے، وجعلہ جبلا من جبالک، اور اس کو یہیں پر پہاڑ بنائے. حضرت کی دعا سے وہ کشتی وہی رکی سمندر کے اندر اور جم گئی، پتھر ہو گئی. آج بھی کھلے میدان میں وہ کشتی موجود ہے. ایسے بزرگ، ایسے پاک دامن. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. میں کبھی کبھی طلبہ سے کہتا ہوں احادیث اور مختلف درسوں میں کہ دنیا کے اندر فتح و نصرت حاصل ہوگی 2 چیزوں سے، یا مسبب کو راضی رکھو، جیسے ربیع بن سبی نے دعا فرمائی، اور یا پھر اسباب پیدا کرو. مسبب کو راضی کرنا روح ہے، اسباب پیدا کرنا جسد ہے. تو انسان دونوں کا نام ہے، روح مال جسد. جب روح نکل جاتی ہے تو کہتے ہیں فلان کی لاش آ رہی ہے، اور جب روح نکل جاتی ہے تو لاش گھر نہیں رکھ سکتے. مردے کے ساتھ احسان یہ ہے کہ جلد دفنا دے، اپنے مقام پر لے جائے. تو علماء کرام، بھائی لوگ جو اب بھی کسی لائف یا انٹرنیٹ
یا مصور اور مشکل درس کو آگے بڑھانے میں لے تو لعل کرتے ہیں، میں ان کو اعلیٰ درجے کا متقی تو مانتا ہوں لیکن خبردار نہیں مانتا، خبردار نہیں ہے۔ آیت کا تقاضا ہے کہ ماحول کے مطابق نصوص کی پیروی اور اتباع میں ایسے ذرائع و آلات اختیار کرنا جس سے دین اور دین والے یا دینی پروگرام اور دینی آواز طاقتور اور مؤثر ہو جائے، جائز تو جائز ہے بلکہ اس زمانے میں واجب ہے۔ فرمایا تم ان بے ایمانوں کو نہیں جانتے ہو، ان میزائل جان لیں گے، تم اس کو نہیں جانتے ہو، یہ ایک تھوڑے ایسے اور بہت ہے۔ ان سب کے خلاف یہ درس، تمام باطل کے خلاف، ملاحدہ و زنادقہ کے خلاف، اور تمام انبیاء و مرسلین، اولیاء و متقین، حضرات محدثین، مفسرین اور فقہاء، ان کی امانت اور درایت درس الحمدللہ، لہذا اس کا آگے بڑھ جانا جس طرح طاقتور و مؤثر و صرف جائز نہیں بلکہ مجھے اشتباہ ہے کہ یہ وجوب کے درجے میں نہ ہو۔ آپ اس کا کچھ بھی عنوان کریں، آپ کی مرضی ہے، جو چاہے آپ کریں، وہ آپ کی مرضی ہے، آپ کی مرضی پر پابندی نہیں لگاتا۔ آپ کو اس زاہد و عابد کے صف میں لے جاؤں گا جن کو میں تقوادار مانتا ہوں لیکن خبردار نہیں مانتا ہوں۔ جہاد صرف تقوی سے نہیں ہوگا، خبر رکھنے سے بھی ہوگا، اور پورے عالم تک توحید و سنت، اسلامی روایت اور درایت کی آواز پہنچنا نہایت ضروری ہے۔ وہ انگریز رائٹر نے لکھا ہے کہ سائنس نکلی تھی مسلمانوں کے خلاف، اسلام کو زخم پہنچانے کے لیے، لیکن ایک تو کعبہ صریح نظر آ رہا ہے، دوسرا ہم وقت ان کے قرآن کی آواز حرمین سے نشر ہو رہی ہے، اور تیسرے ان کے مناسک مکہ، مدینہ، عرفات، منا، مزدلفہ، لبیک اللہم لبیک، اور جا رہے اور لپٹ رہے اور طواف کرو، خدایا ہمیشہ قیامت تک قائم دائم رکھے۔ میں نے جمعے کے خطاب میں کہا ہے کہ اس نے صرف اسلام کی تبلیغ نہیں بلکہ کفر کے تابوت میں کیل ٹھوکے، اور وہ دن دور نہیں ہے کہ انہی ذرائع کی وجہ سے صفحہ ہستی پر کوئی کافر نہیں رہے گا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَاهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ کی مشیت ہو جائے تو یہ سب کے سب ہدایت پر آ جائے گے۔ تو وہ حرمین الشریفین زادہم اللہ حفظا و سلاما، ورزقنا اللہ الحضور فیہما للحج والعمرة والزیارہ مع الذین نحبهم ومع الذین یحبوننا بتوفیق رفیق وفی ایام قریبہ۔ شکر اللہ کا یا مولانا۔ یہ حرمین شریفین سے امام مصلی پہ آ کے کھڑے ہو گئے، نماز شروع، پوری دنیا دیکھ رہی، سبحان اللہ۔ یہ جنازے ہو رہا ہے، یہ خطبہ جمعہ ہے، یہ خطاب ہے، یہ درس ہے۔ حرمین شریفین مرکز اسلام، معدن دین، علوم اور اسلام وہاں سے آیا ہے۔ پورا جہان میں کفر پھیل جائے گا لیکن حرمین شریفین خاص کر مدینہ اللہ کے حکم سے محفوظ ہوگا، جیسے کہ پیغمبر مرسل نے صحیحین کی حدیث میں خوشخبری دی ہے۔ اس لیے ان کو فاسق فاجر سمجھنا یا ان کو کائنات سے متاثر سمجھنا اچھے ذہن کی کارستانی نہیں ہے۔ یلعن آخر هذه الامہ اولها، بعد میں آنے والے اپنے بزرگوں کو برا کہہ رہے ہیں، بلکہ انہیں اسلامی نشر و اشاعت کے لیے، اسلامی تبلیغ کے لیے ان ذرائع کے استعمال پر مشکور مانا جائے اور ان کی قدردانی کی جائے کہ انہوں نے زہر کا گھونٹ پی لیا لیکن انہوں نے اسلام کو کائنات کے چپے چپے کو دکھا دیا۔ اس لیے تنگ نظری سے ذرا باہر آنا پڑے گا،
چھوٹے خیالات کو تھوڑے سے پیچھے ہٹانے ہوں گے، اور بڑے اسلام جو ساری کائنات کے لیے آئے، ہم تو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بھی امت ہے مگر دعوت ہے، اور ہم امت اجابت ہے، ہم نے قبول کیا ہے، بس آنکھ بند ہوتے ہی جنت ہے انشاءاللہ تعالی۔ انہی درسوں کو اور نمازوں کو، آمد و رفع کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔